پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں، پاکستان کا، اور میں زور دے کے کہہ رہا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کراچی کی مردم شماری غلط کرنا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کراچی والوں کو کم گننا ہے۔ یہ کراچی والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہے، اور اس والی بات پر، اس ایشو کے اوپر خاموش رہنا ظلم کا ساتھ دینا ہے، خاموش رہنا کفر کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ جو آج ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی اہلیت نہیں ہے اس متنازع مردم شماری کو صحیح کرنے کی۔ آپ یہ بھی نہ کرو کہ ایک متنازع مردم شماری کے اوپر اپنی سرکار کی، کیبنٹ کی آپ مہر لگا دو، اس کو لیگلائز کر دو۔ اور اس ایشو کے اوپر پاک سے زمین پارٹی کی کال پر 17 جنوری کو آپ نے دیکھا کہ کراچی کے لوگوں نے، کارکنوں نے، ورکرز نے، سپورٹرز نے پیسفل ایک ریلی کا اہتمام کیا اور حکمرانوں تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن شاید اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی کرسی پر ہوتا ہے تو وہ نشے میں دھت ہوتا ہے، اقتدار کے نشے میں دھت ہوتا ہے، پاور ڈرنک ہوتا ہے، وہ اقتدار کے نشے میں دھت ہوتا ہے، اس کو آواز جا نہیں رہی ہوتی۔ آواز اس کو اس وقت جاتی ہے جب اس کے نیچے سے وہ کرسی کھینچ لی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ان حکمرانوں کا برا وقت بھی شروع ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ لوگوں کا غضب اور غصہ بڑھے، ہم بڑی مناسب بات کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو چیف جسٹس پاکستان نے کہہ دیا بھری عدالت میں کراچی کی آبادی 30 ملین سے زیادہ، یعنی کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف زرداری ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے۔ نادرا کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے، نادرا نے سینٹ میں باقاعدہ رپورٹ جمع کرائی ہے کہ نادرا کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کراچی کے ایڈریس پہ 2 کروڑ 40 لاکھ تو شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں۔ تو نادرا نے جب 2 کروڑ 40 لاکھ شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں تو یہ کون افلاطون ہے جو کراچی کو 1 کروڑ 60 لاکھ گن رہا ہے؟ چلو میرے ساتھ میں دکھاؤں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر ووٹر لسٹوں میں ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے اور آبادی کم گنی گئی ہے، یعنی کہ جو سینسس کی رپورٹ ہے وہاں پر مردم شماری میں بندے کم ہیں اور ووٹر زیادہ ہیں۔ یہ دنیا میں، پاکستان میں یہ مذاق ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو آپ نے پانی بند کر دیا، ہم خاموش رہے۔ آپ نے ایک ٹرانسپورٹ، ایک بس نہیں دی 13 سالوں سے، 14 سالوں سے، ہم خاموش رہے۔ آپ نے شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا، ہم خاموش رہے۔ آپ نے بارشوں میں مرتے ہوئے نوجوانوں کو کرنٹ لگ کر مرتے ہیں، اس پر لوگ خاموش رہے۔ آپ نے مہنگائی کا بم گرا دیا، خاموش رہے۔ آپ نے اسپتال اجاڑ دیے، یونیورسٹیز اجاڑ دی، خاموش رہے۔ آپ نے ایک سرکاری نوکری نہیں دی ہے، ہم خاموش رہے۔ آپ نے یہاں سے اپنی پالیسیز کی وجہ سے جو پرائیویٹ جاب ہوتی تھی لوگوں کو، یہاں سے انڈسٹریز اجاڑ دی، ہم خاموش رہے۔ لیکن کراچی اب خاموش نہیں رہے گا اور اس مردم شماری، ناجائز مردم شماری پہ خاموش نہیں رہے گا۔ اگر ہم خاموش ہو گئے اس مردم شماری پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ہماری نسلیں تباہ برباد ہو جائیں گی، پھر کوئی ہمیں صحیح کبھی گن نہیں پائے گا، کبھی ہمیں صحیح پانی نہیں ملے گا، کبھی ہمیں دواؤں کے پیسے صحیح نہیں ملیں گے، کبھی ہمیں تعلیم کے پیسے صحیح نہیں ملیں گے، کبھی ہمارا کوٹا صحیح نہیں ہوگا، کبھی ہمیں NFC ایوارڈ پہ پیسے صحیح نہیں ملیں گے، اور کبھی بھی پھر ہماری کراچی میں جو لوگوں کی آبادی ہے اس آبادی کے حساب سے سیٹیں ہمیں نہیں ملیں گی۔ آج سندھ کی آبادی کا 50 سے 55% انسان کراچی میں رہ رہا ہے۔ یہ جو اربنائزیشن ہوئی ہے، لوگ گاؤں گوٹھوں دیہاتوں سے نکل کر آ کر شہروں میں آباد ہوئے ہیں، یہ ایک سلور لائننگ اپورچونٹیز ہے کہ ملک جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام سے ملک آزاد ہو سکتا ہے، کیونکہ گاؤں گوٹھوں میں آپ ہاریوں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر آپ غلط مقدمات بنا سکتے ہیں، پولیس سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا پانی روک سکتے ہیں۔ شہروں میں یہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ جو شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے ہیں، اگر ان کو یہاں گن لیا جائے گا، اسی حساب سے ان کی سیٹیں دے دی جائیں گی، تو میں آپ کو سندھ میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں پھر وہ حکومت بنائے گا، صوبائی حکومت، جو کراچی کو جیتے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل مسئلہ کہ کراچی کی آبادی 50 سے 55% ہے۔ آج اگر کراچی کو صحیح گنو گے تو 21 سیٹوں کے بجائے 40 MNA کی سیٹ ہوگی یہاں پر،
प्रोविंशियल असेंबली की सीटों के बजाय 80 प्रोविंशियल असेंबली की सीट होगी यहाँ पर। फिर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर मिला के 70% इंसान कराची रह रहा है, ये शहरों में रह रहा है। तो फिर सिंध में हुकूमत फिर जो बनेगी वो अर्बन बेस बनेगी। इसमें किसी एक जुबान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सारी जुबानें बोलने वाले लोग आकर आबाद हुए। ये कैसा मुल्क है, कैसा रियासत है, कैसे रियासत मदीना की बात करते हैं कि जो रियासत हमें सही गिनने से डरे, जो रियासत हमें सही गिनने से डरे, उसको आप रियासत मदीना कहते हो। शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। और यहाँ पर जो ये सारा प्योरली मसला वफाकी हुकूमत का है, और यहाँ जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा अहमक कोई और है नहीं, उनसे बड़ा पैथेटिक, जिसे कहते हैं, इनको रात को ये सो गए थे, सुबह उठाकर इनको जो है वो इख्तिदार दे दिया गया है। अब इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई पॉलिटिकल जो है वो इंगेजमेंट्स क्या होती हैं, कॉल्स क्या होती हैं, बात क्या होती है। यहाँ पर जो गवर्नर हाउस है वो पॉलिटिकल ऑफिस बना हुआ है। गवर्नर का ओहदा एक न्यूट्रल ओहदा होता है, आइन में भी और पाकिस्तान के कानून में भी। गवर्नर एक नॉन पॉलिटिकल पोस्ट होती है, नॉन पॉलिटिकल ऑफिस होता है। उसने उसको पीटीआई का ऑफिस बना रखा है गवर्नर ने। वो पॉलिटिकल है, वो अपनी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए और अपनी कोलिशन पार्टनर्स को सेफगार्ड करने के लिए। इमेजिन करो कि इतनी बदकार एमक्यूएम का मेयर, उसको नैब का लेटर नहीं आया आज तक, जिसने पूरे कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों? उसके इसलिए कि इमरान खान का पार्टनर है वो, इसलिए कि वफाकी हुकूमत का वो वफाक में 7 सीटें उसकी, इसलिए उसको नैब का लेटर नहीं आएगा। जो उस एमक्यूएम का सरबरा है, वो जो आप रोजाना दिखा रहे होता है, पाकिस्तान की रियासत दिखा रही होती है कि हमने रॉक एजेंट पकड़े। उन रॉक एजेंटों ने अपनी जीआईटी रिपोर्ट में लिखा है कि हमें रॉक एजेंट बनाने वाला खालिद मकबूल सिद्दीकी है, हमें इंडिया ले जाकर रॉ के हवाले करने वाला खालिद मकबूल सिद्दीकी है। उस खालिद मकबूल सिद्दीकी को आप वफाकी वजीर बना रहे हो, और जो बंदा गया है इंडिया उसको आप पकड़ के रॉ का दहशतगर्द बना रहे हो। बनाने वाला वफाकी वजीर पाकिस्तान में आज भी एमएनए पार्टी का सरबराह है। इसलिए कि इमरान खान का सपोर्टर है, तो आप रॉ के एजेंट हो कोई मसला नहीं है, आप करप्ट हो कोई मसला नहीं है। बस इमरान खान के मुखालिफ हो गए तो नैब का लेटर आएगा, दहशतगर्द बन जाओगे। आप इस हुकूमत के मुखालिफ हो गए, नैब का लेटर आएगा। ये जुल्म का निजाम है और ये नहीं चलेगा। ये जुल्म का निजाम है। कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। इस मुल्क में हम खामोश रहे कि चलो भाई किसी भी तरह से जो है वो मौका दो, चलाने दो, लेकिन ये हुकूमत बिल्कुल, अगर वो मुझे गिन नहीं सकती तो फिर इससे लड़ाई है। फिर हम हर लेवल पे जाएंगे, फिर कराची के लोग अपनी गिनती पूरी करवाने के लिए हर लेवल पर जाएंगे। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, मत कहना मुझे मत कहना कि मुस्तफा कमाल क्या बातें कर रहा है, मुस्तफा कमाल शहर की बदमनी की बात कर रहा है, या मुस्तफा कमाल शहर का अमन तबाह करने की बात कर रहा है। अगर आप मुझे गिन नहीं सकते तो फिर कोई लिमिट नहीं है। इस शहर को अगर आप गिन नहीं सकते तो फिर हम हर लेवल पे जाएंगे। भाई हम कह रहे हैं ना कि आप हमारी मर्दमशुमारी को ठीक कर नहीं सकते, लेकिन जो गलत हुई हुई है उसके ऊपर मोहर क्यों लगाते हो सरकार की? उसको सही क्यों करते हो? उसके ऊपर तुमने कैबिनेट की मोहर लगा दी है। इस पे भी इतनी सी बात, अगर भाई इतने सारे यू टर्न लिए ना तुमने, ये भी यू टर्न लो, इस वाली बात पे भी यू टर्न लो। अगर नहीं लोगे यू टर्न, हम अपनी आखिरी सांसों तक इस पर लड़ाई करेंगे, तुमसे करेंगे लड़ाई। हम, मैं बोल रहा हूं लड़ाई करेंगे, इसलिए कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लानत है ऐसी जिंदगी पर कि जिस मुल्क में हमें सही गिना ना जाए और उस मुल्क में हम जमहूरियत का राग अलापते रहें। तुम हमें क्या खाक पानी दोगे? तुम हमें क्या खाक हमें दवा दोगे? तुम हमें क्या खाक जो है हमारे हुकूक दोगे, हमें रोजगार दोगे? तुम हमें गिनने से डरते हो। हम पाकिस्तानी हैं, इस शहर में 70%। इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो फतवे लगाने हैं, जो करना मेरे साथ करो, जो करना है। कराची अब हमारी आवाज पर खड़ा हो रहा है, खड़ा हो गया है, हमने नहीं छोड़ना। अब यहाँ पर कोई आप सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोच लड़ाई नहीं करा सकते। पीएसपी मौजूद है। पहले कोई मुहाजिर बात करता था, पख्तूनों को खड़ा कर देते थे। पहले कोई पख्तून बात करता था, मुहाजिर को खड़ा कर देते थे, सिंधियों को खड़ा कर देते थे, बलोचों को। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पर। पाक सरजमीन पार्टी के झंडे, हमने आपको एक ट्रेलर दिखा दिया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलकर अमन के साथ उन्होंने प्रेस क्लब पर आकर शारे फैसल से गुजरकर
پریس کلب پر آ کر کراچی والوں نے ایک ریلی ہماری آواز میں نکالی ہے. اس کو آخری ریلی نہ سمجھنا, یہ ابھی فلم کا ٹریلر ہے. اگر اس بات پہ یو ٹرن, آپ تو یو ٹرن لینے میں ماسٹر ہو, یو ٹرن لو بھائی, اس پہ یو ٹرن لو. آپ کے اس یو ٹرن کو لینے پہ آپ سارے یو ٹرن اپنے جائز کرا لو گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس والی. اور اگر آپ ہمیں اگنور کرو گے تو پھر جو ہے وہ پھر اس شہر میں جو کچھ ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مصطفیٰ کمال اس کا ذمہ دار نہیں ہے, پی ایس پی کے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور کراچی کے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اس پر اپنی جان دینے کے لیے تیار. اس والی بات, اگر یہ ریاست مجھے گن نہیں سکتی تو پھر نہیں جینا, پھر ہمیں نہیں جینا, پھر ہمیں بھلے مارو, پولیس لگاؤ, رینجرز لگاؤ, جس کے ساتھ بھی, پھر ہمیں آپ گولی مارو, پھر ہماری آواز ہمیں مار کر آپ جو ہے وہ ہماری آواز بند کر سکتے ہو, ویسے نہیں جینا. دوسری بات, سن میں جی ایم سید صاحب کی برسی پہ نریندر مودی کے پوسٹر لے کر جلوس نکالا گیا. کہاں ہے بھائی ریاست, کہاں بھائی صوبائی حکومت, کہاں ہے بھائی پولیس, کہاں ہے بھائی ادارے؟ کسی دنیا کے ملک میں امیجن کر سکتے ہو کہ انڈیا کی کوئی پارٹی ہو اور وہ انڈیا کے خلاف نعرے لگائے اور وہ اپنے دشمن ملک پاکستان کے سربراہوں کی تصویر لے کر جلوس نکالے؟ کیا کریں گے انڈین ان کے ساتھ؟ تو آج تک جو ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ الطاف حسین, جی ایس این نیکسس ہے سارا. اور پھر اگر جس طرح سے اس میں مجرمانہ خاموشی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ایسا لگتا ہے کہ خاموش حمایت ہے. اس ملک کے خلاف کام کرنے والوں کو پیپلز پارٹی کی خاموش حمایت حاصل ہے, ورنہ ان کا ادارہ, ان کے لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے. اگر وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے, اس کا مطلب ہے یہ ان کو سوٹ کرتی ہے بات کہ ریاست کو انگیج رکھو, پاکستان مخالف تنظیموں کے ساتھ انگیج رکھو, تاکہ ان کی کرپشن کا بازار گرم رہے, کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو, کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو. 8,342 ارب روپے 10 سالوں میں اس صوبائی حکومت نے خرچ کر دیے. 8,342 ارب, کیونکہ ریاست کی مجبوری ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت یہ پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. یہ سب ڈرامہ ہے, ایک دوسرے کے خلاف بات, یہ سب ڈرامہ ہے. یہ ساری وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس نے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو یہاں پر کھلی لوٹ مار کے لیے چھوڑ رکھا ہے پیپلز پارٹی کو, اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے وفاقی حکومت کو. یہ آج ریزائن کریں, حکومت 1 گھنٹے میں گر جائے گی. نہیں چھوڑتے کیونکہ اپنی یہاں پر حکومت ہے. یہ سارا ڈرامہ ہے, لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے. یہ سب نورا کشتی ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت چلا رہی ہے. عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عوام سے میں کہتا ہوں کہ ان کے نعروں سے باہر نکلو. تم اپنے بچوں کو قبروں میں اتارتے چلے جا رہے ہو, اپنی آئندہ نسلوں کو محکوم پیدا کر رہے ہو. تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اے لوگو, تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اگر تم نے ان کو نہیں چھوڑا. یہ ظالم وہ نہیں ہے جو تم پر حکمرانی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. ظالم تم ہو کہ تم خاموشی سے اس مظالم کو سہ رہے ہو. جو خاموشی سے ان مظالم کو سہے گا وہ ظالم کا ساتھی ہے اور رہے گا. ہم نے یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی, ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. آج اس شہر میں الحمدللہ مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا, مارنے والوں کی طاقت چھین لی. اسی طرح سے سارے سندھ کو کھڑا ہونا ہے, اسی طرح سے پورے پاکستان کو کھڑا ہونا ہے. اس ملک سے ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے. نیچے گراس روٹ لیول پہ اختیارات اور وسائل جب تک نہیں آئیں گے, اس ملک کے گلیوں کی تقدیر, گوٹھوں کی تقدیر, عام لوگوں کی تقدیر نہیں بدل سکتی. یہ ہمارا موٹیو ہے. یہ دو باتیں میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. سینسس کے مسئلے پہ حکمران توجہ دیں اور افہام و تفہیم سے بات سے معاملہ حل کریں, ورنہ بات بہت دور چلی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس سن میں جو نریندر مودی کے پوسٹر کو لے کر جلوس نکالا گیا ہے, اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے صوبہ سندھ کی طرف سے. شکریہ, تھینک یو. بھائی ایک سوال ہے صرف, یہ بتا دیں ابھی یہ خبر آئی ہے 2 دن پہلے, آپ کے دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا ملائیشین کمپنی سے ایلیویٹڈ ایکسپریس کا, وہ نہیں منصوبہ بن سکا, اس پر کچھ 6 ارب کا ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ اس معاہدے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کس کا قصور ہے اگر یہ معاہدہ؟ جو مجھے چھوڑے ہوئے 10 سال ہو گئے,
اور یہ جو معاہدہ تھا اس کے اوپر سوورن گارنٹی سٹی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی. سوورن گارنٹی ہمیشہ وفاقی فیڈرل منسٹر کی, فیڈرل گورنمنٹ کی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لیٹر ملتا ہے. وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں سارے ایگریمنٹ کرنے کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ نے وہ لیٹر نہیں دیا, اس کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ گیا. تو جو کمپنی آتی ہے, ہم نے تو اپنے دور میں 1.2 بلین US$ کی انویسٹمنٹ لے کر آئے. 1.2 بلین, یہ جبکہ سٹی گورنمنٹ کا کام نہیں تھا. ہم نے جو وفاقی حکومتوں کے کام ہوتے ہیں فورن انویسٹمنٹ لے کر آنا. میں نے کراچی کی مارکیٹنگ کی, پاکستان کی مارکیٹنگ کی, 1.2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کر آیا. ایگریمنٹ ان کو رائٹ آف وے دیا. BOT پہ وہ پروجیکٹ ہونا تھا, 25 سالوں میں وہ پیسے واپس لیتے, 1 روپے ہمارا نہیں نکلتا. زبردست پروجیکٹ تھا, لیکن ان کو ایک گارنٹی کا لیٹر چاہیے تھا, جو لیٹر وفاقی حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دینا تھا. وفاق نے کراچی, میرے جانے کے بعد وفاق نے کراچی کو وہ لیٹر نہیں دیا, جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ٹوٹا. تو جو اس کے بعد میرے بعد مجھے 10 سال ہو گئے اس عہدے سے ہٹے ہوئے, جن لوگوں نے اس کیس کو پرسو کیا ہے, اس وقت کی حکومتیں, وفاقی حکومتیں, اور اس کے بعد سندھ اور کراچی کی حکومت, ان کے اوپر یہ سارا بلیم جاتا ہے. تھینک یو. پیمرا نے جو بور کا لائسنس 30 روز کے لیے معطل کر دیا ہے. پہلے بھی اس طرح ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہوتی ہیں, ایک چینلز کے خلاف اس طرح کی کاروائی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ویل ابھی تو کارروائیاں تو سب کے خلاف ہو رہی ہیں. پاکستان میں عجیب نظام ہے, آپ جہاں ذرا سا بولیں گے تو جو ہے وہ آپ کی آواز بندی کی جاتی ہے. میں خیال بولنے پہلے بھی بڑی جدوجہد کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پابندیوں سے جو ہے وہ کسی کا گراف نیچے نہیں جائے گا. شکریہ. تھینک یو.